الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم معزز ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل تفسیری ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر آیت نمبر 16 یعنی وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین سے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کے اندر کچھ وہ دلائل ہوں گے جو دلیل عقلی ہو، اور وہ دلائل بھی ہوں گے جو دلیل نقلی ہو، یعنی دلائل عقلیہ کو بھی بیان کیا جائے گا اور دلائل نقلیہ کو بھی بیان کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اور کل جو اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے دلائل نقلیہ ہو یا عقلیہ ہو جس کا بیان ہوا وہ اجمال تھا، اور ابھی اللہ تبارک آج جو آپ کے سامنے خطبے کے اندر 4 آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی اجمالی نہیں بلکہ تفصیلی دلائل ہیں۔ مثلا ارشاد ربانی ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا انہوں نے یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، جو لوگ شرک کرتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا
کیا کافروں نے نہیں دیکھا ان السماوات والارض کانتا رتقا کہ آسمان اور زمین، آسمانوں اور زمین کو نہیں دیکھا کہ وہ دونوں کے دونوں پہلے منہ بند تھے، ففتقناہما پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین پہلے منہ بند تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو کھول دیا، ان کے منہوں کو کھول دیا۔ اس کے اندر کہ منہ بند تھا، پھر آسمان کو کھول دینے کی صلاحیت جس ذات کے اندر موجود ہو اس کو خدا کہتے ہیں، اور جس ذات کے اندر یہ صلاحیت موجود نہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفت پائی جانی چاہیے اس کے اندر، یہ قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر پائی جانی چاہیے۔ اب آ جائیں اس کی تفسیر میں کہ منہ بند ہونے کا کیا مطلب اور کھلنے کا کیا مطلب۔ تو یاد رکھیں، یوں تو علماء تفسیر نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں اور اس کی کئی تفاسیر بیان کی ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک جو معتبر اور مستند جس تفسیر کو مانی گئی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ منہ بند سے مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں برستی تھی، اور زمین کے منہ بند کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نباتات یعنی غلات وغیرہ نہیں اگتے تھے، اسی لیے کہا کہ منہ بند تھے۔ اور یہی تفسیر حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت بیان کی ہے، جس روایت کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر بھی یہی ہے کہ منہ بند کا مطلب یہ ہے کہ بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین سے غلہ نہیں اگتا تھا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کھولا کہ آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے نباتات اگائے، خواہ وہ غلات ہوں یا پیڑ پودے ہوں یا گھاس وغیرہ ہوں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جاندار چیز کو بنایا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جاندار صرف وہی نہیں جس کے اندر جان ہو، یعنی جن حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے، چاہے گھاس پھوس کیوں نہ ہو۔ ہمارے اور آپ کی عقل کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کے جان کو سمجھ سکیں، لیکن کچھ نہ کچھ جان ہر چیز کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی ہی کے ذریعے سے ہر چیز کو پیدا کیا، کیونکہ عناصر اربعہ میں سے پانی کا بہت بڑا رول ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے منہ بند تھے پھر کھولا اور پانی کے ذریعے سے تمام کے تمام جاندار کو پیدا کیا۔ پتہ چلا جس کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہو وہ اللہ ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہی نہ ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرما رہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ وہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر بھاری بوجھ رکھے پہاڑوں کے، کیونکہ ایک طرف دریا ہے، اگر دوسری طرف پہاڑ نہ ہوتے تو زمین جو ہے ڈاواں ڈول ہو جاتے، زمین کے اندر قرار نہیں رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے بھاری بوجھ دے کر کے زمین کو تھام رکھا ہے۔ اور صرف اگر پہاڑ ہی پہاڑ دے دیتے تو ہمارے اور آپ کے لیے سفر کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ بڑی پریشانی اور دقت ہوتی اس کے اندر ہمارے اور آپ کو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو زمین بنائی، زمین کا منہ بند تھا، اس کے منہ کو کھولا اور اس زمین کے اندر پہاڑ کے بوجھ، بھاری بھاری بوجھوں کو بسایا، جمایا اور گاڑا،
جو زمین کے اوپر اور اندر اس کی جڑ تک میں گھسا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہاڑ کے اندر سڑکیں بنائے کشادہ، تاکہ کوئی چلنا چاہے تو چل سکے اور چل کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد یہ تو زمین کی بات ہو گئی، چونکہ اللہ نے کہا تھا زمین و آسمان دونوں کی بات کی ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو مضبوط چھت والا بنایا۔ آسمان کے اندر چھت بھی بنایا اور محفوظ بھی بنایا۔ محفوظ یا گرنے سے بھی محفوظ ہے آسمان، اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی آسمان محفوظ ہیں۔ ہاں، لیکن یہ اس طرح مضبوط نہیں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بھائی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے مضبوط رہے گا۔ جب قیامت قائم کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو اس دن جس طرح اللہ نے آج مضبوط بنایا ہے، جس طرح اس کو تھامے رکھا ہے، اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، جس کے اندر کوئی شگافت وغیرہ تک نہیں آتی، کوئی پھٹن وغیرہ نہیں آتی اور کوئی فریکچر بھی نہیں ہوتا، تو اسی طرح سے اس دن ختم کر دیں گے۔ لہٰذا ابھی آپ دیکھیں آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل محفوظ بنا رکھا ہے، ٹوٹنے سے اور ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی اور گرنے سے بھی، حتیٰ کہ شیاطین کی پہنچ سے بھی۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور شیطان کے پہنچ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کر رکھا ہے۔ اب ان کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اس پر ایمان لاتے، اللہ کی بات پر یقین کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو کر رہ جاتے، لیکن اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کفار کا یہ حال ہے کہ اب بھی یہ اعراض کر رہے ہیں، اب بھی یہ منہ موڑے جا رہے ہیں اور ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور صرف یہی نہیں کہ صرف اللہ نے آسمان بنائے اور زمین بنائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات کو پیدا کیا اور جس نے دن کو پیدا کیا۔ یعنی اللہ ہونے کے لیے رات کے پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ جس شخص کے اندر رات کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جس ذات کے اندر، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ کے علاوہ اگر کوئی مشرک کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، کسی کو خدا کی خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو اس کا شریک و سہیم و ساجی سمجھتا ہے، تو بولو نا بھائی کہ وہ رات کو پیدا کر کے دکھائے، نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو رات کو پیدا نہیں کر سکتا، جو دن کو پیدا نہیں کر سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہو سکتا ہے۔ خدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر رات کے پیدا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، ہر ایک قابلیت ہونی چاہیے۔ غرض یہ کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہو، جو چاہے وہ نہیں کر سکتا، وہ خدا کسی بھی صورت میں ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، وہی خدا ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو پیدا کیا۔ خالی رات ہی رات ہوتی تو آدمی جو ہے بالکل جو ہے ایک طرح سے ختم ہو جاتا، رات کی ٹھنڈک ختم کر دیتی۔ لیکن عجیب بات ہے، رات کی ٹھنڈی آتی ہے اور پھر اس کے بعد ہر چیز کو جس نے رات کو ٹھنڈک کو جس چیز کو رات نے ٹھنڈک پہنچائی ہوتی ہے، اسی چیز کو دن آ کر کے اپنے دن کی گرماہٹ جو ہے، دن کی گرمی جو ہے آ کر اس کو گرما دیتی ہے آ کر کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ خالی رات ہوتی تب بھی یہ ہمارے اور آپ کے صحت کے لیے مضر، نقصان اور نقصان دہ اور ہانیکارک ہوتا، اور اگر دن ہوتا تب بھی ہانیکارک ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس طرح سے کہا، اسی لیے کہا لَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَنبَغِي أَن تُدْرِكَ لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اس طرح سے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کہ رات اگر سابق النہار، اگر دن سے پہلے آنا چاہیں تو نہیں آ سکتی ہے وہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نظام کے ساتھ، جس ترتیب کے ساتھ بنایا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ سورج کا بھی ہے، چاند کا بھی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر کوئی آپس میں جو گھوم رہا ہے گول دائرے میں۔ اب آپ یہ دیکھیں گول دائرے میں گھوم رہا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسی قابلیت رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہیں،
ایک کے سوا کوئی خدا نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں۔ بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھائیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ بلغوا عنی ولو آیا کے تحت جو اس ٹاپک، اس ویڈیو سے یا اس تفسیر سے آپ کو جو بھی علم حاصل ہو رہا ہے اپنے دوسرے دینی مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک بار ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ دیکھیں، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو کھول دیا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ افلا یؤمنون، تو کیا یہ ایمان نہیں لائیں گے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے زمین کے اندر پہاڑوں کے بھاری بوجھ رکھ دیے۔ تمید بہم، اس طور پر کہ کہیں وہ جھک نہ پڑے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، اور ہم نے پہاڑوں میں اور زمین میں ایک کشادہ راستہ، کئی کشادہ راہیں نکال دیں، کئی کشادہ راستے بنا دیے۔ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اس پر چل سکیں، تاکہ لوگ اس سے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو مضبوط چھت والا بنایا۔ وہم عن آیاتنا معرضون، وہم عن آیاتها معرضون، اور وہ ان کی نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے وہ ذات جس نے رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو پیدا کیا۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔